جب اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ماروش نے ریحاب کا ہاتھ کھینچتے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ لوگ کسی وقت بھی اندر داخل ہو کر ان تک پہنچ سکتے تھے، مگر ریحاب اپنی جگہ تک نہ ہلی تھی، بس خاموش نظروں سے ماروش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ریحاب، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ چلو یہاں سے۔ ماروش کو اب ریحاب پر غصہ آ رہا تھا۔ ماروش، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ماروش نے جیسے ہی ریحاب کو اپنے ساتھ کھینچا، ریحاب زور سے چلائی اور اسی لمحے غفور دلاور اپنے آدمیوں ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز کیپٹن ماروش، آپ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہادر نکلی۔ غفور کی بات پر ماروش نے بے یقین نظروں سے ریحاب کی طرف دیکھا تھا، جو اس وقت خود کو ماروش سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ ہر ایک کو اپنی جان بچانے کا حق حاصل ہے، آپ کے دوست کی وائف نے بھی یہی کیا۔ غفور نے بے ہنگم قہقہ لگایا۔ وہ ریحاب کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ مال تو پہلے والے مال سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ماروش کے لیے بے پناہ حسن کو دیکھ کر دلاور کی رال ٹپکی تھی، اور اس کی بات پر غفور نے بھی گھٹیا نگاہوں سے ماروش کی طرف دیکھا، جو اس وقت سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحاب انہیں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے چکی تھی اور ان کی بلیک میلنگ میں آ کر دھوکے سے یہاں بلایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا انسان، تم جیسے پالتو کتوں میں اتنی ہمت کہاں کہ میرے قریب بھی آ سکو؟ کس ٹائم سے ان گھٹیا کی باتوں اور نظریں برداشت کرتی؟ ماروش کا دماغ گھما تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کانفیڈنس اچھا ہوتا ہے، مگر آپ پر تو اوور کانفیڈنس بہت جچتا ہے کیپٹن صاحبہ۔ ویسے ایک نظر ہماری تعداد تو دیکھ لیں، 8 لوگوں میں آپ جیسی ایک نازک لڑکی کیسے مقابلہ کرے گی؟ غفور استہزائیہ لہجے میں بولتا اس کی طرف آیا تھا۔ ماروش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا تھا اور ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈالتے اپنے پاکٹ سے پیپر سپرے نکال کر سیدھا ان کی آنکھوں میں چھڑکا اور حیران پریشان کھڑی ریحاب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہال کی دوسری طرف بھاگی تھی۔ پیچھے سے 1-2 فائر ہوئے تھے، مگر ماروش ریحاب کو نیچے جھکنے کا کہتی وہاں سے رکھے بڑے بڑے ڈبوں کے پیچھے جا چھپی تھی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، خود ہی باہر آ جاؤ، ورنہ انجام کی تم خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ غفور اپنی آنکھیں مسلتا غصے سے جھاڑتا۔ ریحاب اسی سچویشن سے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ لوگ 10 منٹ تک ان دونوں کو ڈھونڈتے رہے، مگر ماروش ریحاب کی سیفٹی کی خاطر اسے لیے ایک طرف چھپی رہی تھی۔ جب اچانک ہال میں انیس کے چلانے کی آواز گونجی تھی، ریحاب نے جلدی سے اٹھنا چاہا تھا، مگر ماروش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلاتے اسے روکا تھا۔ ریحاب، اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو فوراً باہر آ جاؤ۔ ریحاب نے التجائی انداز میں ماروش کی طرف دیکھا، جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انیس ان کے پاس نہیں ہے، مگر ریحاب کو انیس کی آواز اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سن کر ماروش کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ریحاب نے جیسے ہی ماروش کا دھیان دوسری طرف ہوتے دیکھا تو اس نے دھکا دے کر اس کے بازو کو دور جھٹکتے ریحاب نے ماروش کا ہاتھ سے گن چھین لی تھی اور جلدی سے کھڑے ہو کر ماروش پر گن ہی تان لی تھی۔ ماروش سکتے کے عالم میں ریحاب کی طرف دیکھ رہی تھی اور جو بھیگی آنکھوں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں ان پر گن تانے ہوئی تھی۔ ماروش اس کی کنڈیشن سمجھ سکتی تھی۔ ریحاب ماروش کا اکلوتا بھائی تھا، آرام سے بیٹھ سکتی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب ارحم اور جمل نے ہال میں قدم رکھا تھا اور ریحاب کو ماروش پر گن تانے دیکھ کر دونوں بے یقینی سے اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ دلاور اور غفور اپنا تیر نشانے پر لگتے دیکھ ہنستے ہوئے ارحم اور جمل کی آمد سے انجان ان دونوں کی طرف بڑھے تھے، جب پیچھے سے جمل اور ارحم نے ان پر فائل کھول دیے تھے۔ جمل کو جیسے ہی ماروش اور ریحاب کا پتہ چلا تھا، وہ بھی ارحم کے ساتھ وہاں سے آگئی تھی۔ وہ ماروش کی ذہنی حالت سے واقف تھی اور اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے وہ سب بوکھلا گئے تھے اور جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ماروش نے بھی ریحاب کو سائڈ پر کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گن کھینچتے ان پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ لوگ ارد گرد پڑی چیزوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ ان کے 3 آدمی ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ ارحم کا ارادہ غفور اور دلاور کو زندہ گرفتار کرنے کا تھا۔ ماروش مسلسل فائرنگ کر رہی تھی جب اچانک غفور پر نظر پڑی کہ وہ ریحاب کے قریب پہنچ چکا تھا، اس پر گولی چلانے والا ہی تھا۔ ماروش نے اس کے بازو پر فائر کرنا چاہا تھا، مگر ماروش کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ ایک ہی سیکنڈ ضائع کیے بغیر ماروش نے جلدی سے بھاگ کر آگے آتے ریحاب کو پیچھے سے دھکیلا تھا، جب سامنے والے کی بندوق نکلنے والی چاروں کی چاروں گولیاں ماروش کے وجود میں پیوست ہوئی تھی اور اس کو خون میں لت پت زمین پر گرتے جمل اس شخص کو گولیوں سے چھلنی کرتی چلا کر ماروش کی طرف پکاری اس کی طرف بھاگی تھی۔ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ارحم نے نم آنکھوں سے ماروش کو گرتے دیکھا تھا اور ماروش نے واقعی اس سے پورا کیا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن وہ ماروش کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حال میں کی طرف بھاگتے قدموں سے بڑھتے میجر ارتضیٰ کو نہ جانے کیوں اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہی اندر قدم رکھا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی
संभालें। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था। जिमल की गोद में सर रखे टूटती सांसों के साथ मरोश ने हॉल के दरवाजे पर ही खड़े इर्तिजा की तरफ तकलीफ के बावजूद नजरों से देखा था और उसकी आंखों के अंदर उदासी और अजियत जैसे चीख चीख कर ये कह रही थी, मेजर इर्तिजा, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं गद्दार नहीं हूँ। आज तुम यकीन करोगे ना मेरा। मरोश आंखें खोलो प्लीज़। मरोश आंखों को मूंदते हुए जिमल रोते हुए बोली और उसकी बात मानने वाली उसकी जान से अजीज दोस्त शायद इस दफ़ा उससे बेवफाई कर गई थी। इर्तिजा नबी में सारी लाती दीवानों की तरह मरोश की तरफ बढ़ा था, लेकिन ये मंजर देखने से पहले ही मरोश गाफिल हो चुकी थी। इर्तिजा मरोश के बेजान वजूद को अपने बाजों में लेते चिल्लाया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर वो मरोश को पुकारता पागल हुआ उठा था और जिमल भी रोते हुए इर्तिजा की हालत देख रही थी। इर्तिजा ने मरोश की नब्ज़ चेक की जो अभी भी हल्की हल्की चल रही थी। इर्तिजा के मुर्दा होते दिल को लगा था जैसे वो दोबारा जी उठा हो। एक सेकंड की देर किए बगैर मरोश के वजूद को एहतियात से बाहों में समेटते बाहर की तरफ भागा था। जिमल जल्दी से इरहम की तरफ बढ़ी थी जो बाकी लोगों को हलाक करने के बाद गफूर और दिलावर को अपने कब्जे में कर चुका था। आर्मी के अहलकार भी वहां पहुंच चुके थे और उनको गिरफ्तार करके वहां से ले जाने लगे थे। जब उधर से फारिग होते अरहम ने एक नजर यहाँ पर डाली थी जो मरोश की हालत पर पथराई आंखों से उस जगह देख रही थी जो मरोश का खून जमीन पर फैला था। तुम्हारे हर झूठ और फरेब को जानते हुए भी सर आंखों पर बिठाया था मैंने तुम्हें, मगर तुमने क्या किया? कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अरहम गुस्से से रेहाब की तरफ बढ़ा था जब जिमल ने उसका बाजू पकड़कर उस पर कोई जज्बाती अमल करने से रोका था। अरहम की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्से की चिंगारियां देख रेहाब को लगा था कि उसने सब कुछ खो दिया। अरहम गुस्से में मुठियां पीछे मजीद एक नजर रेहाब पर डाली थी जो फूट फूट कर रो पड़ी थी। जिमल की आंखों के सामने बार बार मंजर घूम रहा था जब रेहाब ने मरोश के ऊपर गन तानी हुई थी, मगर इस वक्त वो मरोश की दोस्त नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर थी। रेहाब को बहिफाजत यहाँ से निकालना उसकी ड्यूटी थी और मरोश ने भी तो रेहाब के धोखे के बावजूद खुद पर गोलियां खाकर उसे महफूज रखा था। जिमल ने रेहाब का हाथ थाम कर खड़ा किया था और उसे अपने साथ लिए बढ़ी थी। रेहाब उस वक्त खुद से नजरें मिलाने की पोजीशन में भी नहीं थी उसने मरोश के साथ क्या किया था, मगर मरोश फिर भी उस पर एक खराश भी आने नहीं दी थी। रेहाब का दिल मरोश की हैरियत के लिए दुआ गो था, मगर मरोश को कुछ हो जाता तो शायद फिर इतने गिल्ट के साथ वो कभी जिंदा न रह पाती। जिमल का इरादा था कि रेहाब को घर ड्रॉप करके खुद जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचे, मगर रेहाब के हॉस्पिटल जाने की इल्तिजा पर मजबूरन गाड़ी उसी तरफ ही मोड़ दी। इर्तिजा की नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर जमी हुई थी। उसके कपड़े पूरी तरह मरोश के खून से लाल हो चुके थे, मगर उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। इस वक्त वो उसके लिए अपनी सांसों से भी ज़्यादा मरोश की सांसें ज़रूरी थी। डॉक्टर्स के मरोश की कंडीशन पर मायूसी का इजहार करने पर इर्तिजा उन पर अच्छा खासा भड़क चुका था, क्योंकि मरोश के हवाले से कोई भी गलत न्यूज़ सुनने की इर्तिजा में उस वक्त हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि मरोश उसके लिए कितनी ज़रूरी है, जिसे हर वक्त वो ठुकराता और बेइज्जत करता आया है, अपनी शदीद नफरत का इजहार करता आया था, जिसे उसने ज़िंदगी में सबसे गैर अहम इंसान कहा था। वो तो उसकी सांसों में भी बसी थी, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसकी बेसुकूनी नहीं बल्कि उसकी सुकून की वजह थी। मरोश का ज़ख्मी वजूद बार बार नज़रों के सामने आकर इर्तिजा की तड़प में मज़ीद इजाफा कर रहा था और उसकी तकलीफ का एहसास इर्तिजा की जान निकाल रहा था। इर्तिजा को मरोश को कहा एक एक लफ्ज़ रुला रहा था। उसने मरोश को गद्दार और न जाने क्या क्या कहा था, और आज मरोश ने उसे साबित कर दिया कि वो जैसे जाहिर था वैसे ही उसका बातिन था। आज इर्तिजा को बहुत बारी हार से दो चार कर गई थी। जाजिर, अरहम, जिमल, रेहाब वहाँ पहुँच चुके थे। जाजिर ने इर्तिजा के पास आते ही उसके कंधे पर हाथ रखा था। इर्तिजा, हौसला रखो, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। इर्तिजा ने जाजिर की आवाज़ पर सुरह अंगारा आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था जब उसी वक्त आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर निकला था। डॉक्टर साहब, मरोश की हालत कैसी है? वो ठीक हो जाएगी ना? होश में कब आएगी? इर्तिजा की हालत उस वक्त एक लूटे पटे शख्स जैसी हो रही थी जिसका सब कुछ छीन चुका था और अब उसके पास जीने का कुछ बचा ही ना हो। उनके बारे में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर्स की टीम भी आ चुकी है। अभी थोड़ी देर में ऑपरेशन है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर बात करके जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गया था। इर्तिजा उस वक्त बेबसी और अजियत की इंतहाओं पर था। आज उसे मरोश की तड़प का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो भी तो उसके लिए ऐसे ही तड़प रही थी, मगर इर्तिजा ने उसकी हालत पर रहम नहीं किया था, तो वो आज क्यों करती? इर्तिजा जैसे ही पलटा, उसकी नज़र जिमल के साथ खड़ी रेहाब पर पड़ी थी जो मरोश की इस हालत की जिम्मेदार थी। इर्तिजा तैश के आलम में रेहाब की तरफ बढ़ा था। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? तुम में किसी और को भी बुला सकती थी, और जब वो तुम्हारी मदद करने को पहुंची थी तुमने उसे धोखा दे दिया। याद रखना, अगर मेरी मरोश को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इर्तिजा ने जोर से रेहाब की नाजुक गर्दन को अपने आहने शिकंजे में ले लिया था। रेहाब को तो पहले ही उससे बहुत डर लगता था।
اور اب اس کی سخت قریب سے ریحاب کو اپنی سانس روکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی مگر اس نے ارتضیٰ کو روکنے کی یا اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خود اس کے سلوک کی قابل سمجھ رہی تھی۔ جزیل نے جازل سے آگے آتے ارتضیٰ کو اس سے دور کیا تھا، اور ورنہ آج ریحاب کا گلا گھونٹ ہی دیتا۔ ارحم اس وقت خود اتنا شرمندہ کہ پہلے ہی وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ ارتضیٰ کا دل چاہ رہا تھا اس پوری دنیا کو آگ لگا دے، سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اسے کسی بھی حالت میں ماروش کو اپنے سکون واپس چاہیے تھا۔ ارتضیٰ! زینب کی روتی آواز پر ارتضیٰ جھٹکے سے پلٹا تھا، مگر وہاں جنرل یوسف کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کھڑا دیکھ کر حیران ہوا۔ پھوپھو کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماما کیا ہوا؟ ارتضیٰ پہلے ہی اتنا پریشان تھا، ان سب کو اس طرح روتا دیکھ کر پریشان ان کے حواس جھنجھنا گیا تھے۔ جب جنرل یوسف کے اشارے پر زینب بیگم ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ صاحب پر موجود ایک روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ ICU میں موجود، زندگی موت اور جنگ کی لڑتی ہوئی کوئی اور نہیں میری بیٹی ہے۔ ارتضیٰ وہ میری ماروش ہے۔ ماروش مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی، اور میں نے پوری زندگی اسی کے غم میں، اسی خبر میں پر یقین کرتے اس سے دور رہ کر زندگی گزار دی۔ زینب بیگم ارتضیٰ کے سر پر بم پھوڑتی اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگی تھی، اور جنرل یوسف کی بتائی ساری سچائی اس کو بتا چکی تھی، جبکہ ارتضیٰ اس کی بات پر بالکل ساکت بے جان کسی بات کا ہوش نہ سینے سے لگی زینب کو تھاما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا جس میں اس نے ماروش کو بے عزت کیا تھا، اسے غدار کی بیٹی کہہ کر دھتکارا تھا، اس کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا، کتنی اذیت دی اس معصوم کو۔ اس کسی معاملے میں اس کا قصور نہیں تھا جس نے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اور محرومی برداشت کی۔ ارتضیٰ کا دل کر رہا تھا خود کو خود چوٹ کر لے، اور مگر سزا تو واقعی بہت دردناک تھی اور دل چیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ میری بچی زندہ ہے، میری نظروں کے سامنے تھی، اور میں اسے پہچان نہ پائی۔ کتنی بدنصیب ماں ہوں میں۔ میری بیٹی ملی بھی تو مجھے کس حال میں؟ ارتضیٰ نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس وقت اس کی تکلیف پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اس وقت اذیت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ آپ نے اور بابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا تھا نا آپ سے ماروش کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے دیں۔ اس گھٹیا شخص نے کیا پتا ماروش کو زندہ رکھا ہو نہ مارا ہو۔ مگر آپ دونوں نے مجھے جھوٹے ثبوت دکھا کر روک دیا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے، آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے ماروش کو کتنی اذیت دی میں نے، اور آپ خاموش تماشائی بنی رہے۔ ارتضیٰ نے جنرل یوسف کو غصے اور شکوہ کنار نظروں سے دیکھا تھا۔ جنرل یوسف نے شرمندہ ہوتی نظریں چرا لی، مگر سکندر کے وعدے اور مصلحت کے تحت وہ یہ سچائی نہیں بتا سکتے تھے۔ لیکن آج ماروش کے بارے میں خبر ملتے ہی انہیں یہ سب چھپانا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ماروش کی حالت کتنی کریٹیکل ہے، اس لیے نور پیلس سے آ کر انہوں نے ساری سچائی بتا دی۔ اندر ماروش کا آپریشن جاری تھا، سب لوگ باہر بھی ہی موجود تھے۔ وہاں موجود ہر ایک کا دل اور زبان ماروش کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ارتضیٰ کو اپنی دھڑکنیں مدھم محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت ارتضیٰ کی حالت دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی کھڑوس اور اکڑو میجر ارتضیٰ ہے۔ وہ تو اس وقت ماروش کے عشق میں پاگل اور کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ کو ماروش کے ساتھ روا رکھا جانے والا اپنا رویہ، اس کی ایمانداری اور محبت کو ٹھکرانے کا پچھتاوا اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ جمل کا دل اپنی دوست کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جن لوگوں کے لیے کچھ دیر پہلے ماروش بے چین تھی، وہ سب اس وقت دل و جان پہ ماروش پر قربان ہونے کو تیار تھے، اور جس شخص کی محبت پانے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، وہ تو اپنا آپ فراموش کیے صرف اس کا منتظر تھا، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ریحاب اس وقت خود کو سب کا مجرم تصور کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود سے بہت دور کھڑے ارحم کو دیکھا تھا، جو اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب ICU کا دروازہ کھلا تھا، ارتضیٰ اور باقی سب بھی فوراً ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے، مگر ڈاکٹرز کی دی گئی خبر نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ I am sorry، ہم نے بہت کوشش کی، مگر پیشنٹ کی کریٹیکل حالت ہونے کی وجہ سے ہم انہیں کوما میں جانے سے نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ارتضیٰ نبی میں سر ہلاتے پیچھے کی طرف لڑکھڑایا تھا۔ زینب اور باقی سب بھی صدمے کی حالت میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر، ریکوری کتنے % چانسز ہیں؟ اور ہم نے ایک امید کے زیر اثر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ لوگ ہر وقت کسی بھی سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پیشنٹ کو چند گھنٹوں، دنوں یا مہینوں میں بھی ہوش آ سکتا ہے، سوری ٹو سے، پر شاید زندگی بھر وہ ایسے ہی رہیں۔ لیکن یہ صرف ان کی کنڈیشن کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ورنہ اوپر بیٹھا ہے وہ بہت غفور اور رحیم ہے، شفا دینا تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی پیشنٹ کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ ماروش بیڈ پر مشینوں کے سہارے بے سدھ لیٹی تھی۔ دھیرے سے چلتے ارتضیٰ اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تھا۔ جن آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے نفرت، چاہت اور بے پناہ محبت دیکھی تھی، ان پر اس وقت گھنیری پلکوں کی چادر گرائے ماروش آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ابھی کل ہی تو ماروش نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اس سے، اور اس نے کہا
کیا کیا تھا۔ انتہائی بے دردی سے اسے دھوکے باز اور جھوٹا کہہ دیا۔ ارتضیٰ پورے استحقاق سے ماروش کے بیڈ پر اس کے پاس جا بیٹھا اور احتیاط سے اس کے نرم و ملائم ہاتھ اور اپنی گرفت میں ہاتھ لیتے چوم لیا تھا۔ بہت برا ہوں میں، بہت زیادہ برا، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تم کسی صورت اتنی تکلیفوں کی حقدار نہیں ہو۔ تم تو بہت معصوم، صاف دل اور سچے دل کی مالک تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز ایک بار آنکھیں کھول دو۔ کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے سینے میں لگا کر رکھوں گا، کوئی دکھ کوئی درد تمہیں نہیں دوں گا، مگر خدا کے لیے اتنی بڑی سزا مت دو، اٹھ جاؤ میری زندگی پلیز۔ ارتضیٰ نے جھک کر ماروش کی پیشانی چومی تھی جب ایک آنسو ٹوٹ کر ماروش کے بالوں میں جذب ہوا تھا، مگر اس کی یہی محبت دیکھنے کی خواہش کرنے والی وہ لڑکی اس وقت ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ ارتضیٰ آج تک کبھی اتنا نہیں ٹوٹا تھا جتنا اس وقت خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا۔ ہر گزرتے دن اور واقعے کے ساتھ اس کے اندر ذوالفقار کے لیے نفرت اور انتقام کے جذبے مزید شدت پکڑ رہے تھے۔ ارتضیٰ کے ہاتھوں اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، مگر اس وقت ماروش کا سب سے بڑا مجرم تو وہ خود ہی تھا جو سب سے زیادہ اس کی تکلیف کا باعث بنا تھا، اور کتنا ہرٹ کیا تھا۔ مگر بہت سی دکھی اور تکلیف دہ باتوں میں ایک بات جو ارتضیٰ کو اندر ہی اندر سکون بخش رہی تھی کہ وہ ماروش صرف اسی کی تھی، وہ اس کے نکاح میں تھی، اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی حق رکھتا تھا اس پہ۔ ذوالفقار تو کیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ماروش سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ جانتا تھا اس سے ناروا سلوک کی وجہ سے ماروش اس سے ناراض ہوگی، کیونکہ آخری ملاقات میں جس طرح ارتضیٰ نے اسے اپنے الفاظ میں چھلنی کیا تھا، وہ اس پر خفا ہونے کا حق رکھتی تھی، اور ارتضیٰ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اس سے لڑے جھگڑے، مگر اس طرح اس سے غافل ہو کر نہ رہے۔ وہ اس کی نفرت بھی سہنے کو تیار تھا، لیکن اس کو اب تکلیف میں اس طرح دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ارتضیٰ کتنے ہی لمحے اس کے حسین چہرے کو بنا پلک جھپکائے دیکھتا رہا تھا۔ وہ مزید نہ جانے کتنے گھنٹوں وہاں ایسے ہی بیٹھا رہتا، جب موبائل کی وائبریشن پر ماروش کا ہاتھ احتیاط سے واپس بیڈ پر رکھتا، ہلکے سے اس کے رخسار پر کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ ماروش کے لیے سیکورٹی کا بہت سخت انتظام کروا رکھا تھا۔ اس نے ذوالفقار کو زمل کے تھرو ماروش کے نمبر پر میسج بھیج دیا تھا کہ وہ کسی یونیورسٹی ایونٹ کے سلسلے میں کراچی جا رہی ہے، تاکہ گھر میں اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کر کے ذوالفقار کو شک نہ ہو۔ یہ سب اس نے جنرل یوسف کی ریکویسٹ پر کیا تھا، ورنہ اب مزید وہ ماروش کو ذوالفقار کے پاس بھیجنا تو دور، ماروش پر اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رحاب نے ہلکے سے دروازہ ناک کیا تھا جب اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ جنرل یوسف اور سائمہ بیگم نے نظریں جھکائے کھڑی رحاب کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، بابا، میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھ سے بہت ناراض ہیں، ہونا بھی چاہیے، میں نے آپ سب کے ساتھ کیا ہی ایسا ہے، آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، آپ کی فیلنگز ہرٹ کی، مگر میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بہت مجبور تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ رحاب کے آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ اس وقت وہ بھی کسی کم اذیت میں نہیں تھی۔ اگر میں ان لوگوں کی بات نہ مانتی تو وہ میرے بھائی کو مار دیتے۔ بچپن سے اپنے قریب صرف ایک رشتہ دیکھا ہے میں نے، صرف کسی صورت کوئی پرواہ کیے بغیر اپنے سگے ماں باپ اپنی لائف میں سیٹ ہی نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جئیں یا مرے، انیسی میرا اکلوتا رشتہ تھا جسے کھونے کے ڈر سے مجھے سیلفش ہونا پڑا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اور خاص کر ماروش کے ساتھ کیا وہ کسی صورت قابل معافی نہیں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ رحاب کی حالت دیکھ کر سائمہ بیگم کا دل پسیج گیا تھا، اس جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ انہوں نے رحاب کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بیٹا، جیسے وقت اور حالات تھے آپ کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر ایک بہت بڑی غلطی آپ نے ارحم پر ٹرسٹ نہ کر کے کی۔ اگر آپ کو ارحم کو ساری باتیں بتا دیتے تو گھر سے اس طرح نہ جاتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ارحم آپ کی ساری سچائی جانتا تھا، آپ کو بس ایک بار ارحم پر بھروسہ کر کے اپنی پریشانی بتانی چاہیے تھی، مگر اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ ماروش جلد سے جلد صحتیاب ہو جائے۔ بہت دکھ دیکھے ہیں اس بچی نے، اپنے اوپر اس کی ساری آزمائشیں دور کر دی۔ سائمہ بیگم کی بات پر رحاب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آصف صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی غلطی کا سبق سے سیکھے اور خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور ضروری کام کا کہتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ کتنے اعلیٰ ضرب تھے، اس نے کتنا غلط کیا تھا، اور رحاب کا گلت مزید اضافہ ہوا تھا۔ ماما، میں ارحم سے بھی آخری بار مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر وہ تو میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کل سے گھر آئے ہیں۔ ارحم کا ذکر کرتے رحاب کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے تھے، جبکہ سائمہ بیگم نے اس کے آخری بار کہنے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، میں سمجھی نہیں، آخری بار کا کیا مطلب؟ سائمہ بیگم نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، ارحم شادی سے پہلے ساری سچائی جانتے تھے، اور انہوں نے یہ شادی بھی میری مدد کرنے کے لیے کی تھی، اور میں نے بھی تو اسی لیے کی تھی نا۔ اور جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ بات ہی تو اسے سب سے زیادہ پریشان کی ہوئی تھی کہ اب ارحم اسے علیحدہ ہونا پڑے گا، جس کے نام سے وہ اپنا سب کچھ کر بیٹھی تھی۔
عزت اور محبت دینے والا وہ پیارا سا انسان اس کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا، مگر اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس نے اسے خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ ریحاب کے درمیان ادھوری چھوڑی جانے والی بات پر ان کا دل چاہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آ کر کمرے کے دروازے پر کھڑا ارحم غصے سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا واقعی یہی ریزن تھا؟ اس کے علاوہ آپ کے اس رشتے میں کوئی دلی رضامندی شامل نہیں تھی، یا اس رشتے میں بند کر بھی آپ کے دل میں ارحم کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہو سکے؟ سائمہ بیگم اس کی حالت اچھی طرح سے سمجھ تو گئی تھی، مگر پھر بھی ایک بار اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ماما، میں بہت پیار کرنے لگی ہوں ارحم سے، ایسے لگتا ہے اگر ان سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی، میں نہیں رہ پاؤں گی ان سے علیحدہ ہو کر، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں اور مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ریحاب کے معصوم سے اظہار پر ان کے لب مسکرائے تھے۔ یہ پاگل سی لڑکی چند دنوں میں ہی انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی، جو ان کے بیٹے کو بھی بہت چاہتی تھی، اور یہ نہیں جانتی تھی کہ ارحم بھی اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنا بھی ناراض ہو، اس سے کبھی علیحدہ نہیں کرے گا۔ اگر محبت کرتی ہو تو بغیر اس سے بات کیے اسے منائے، آرام سے اس کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ محبت کرنے والے ایسا تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ اگر واقعی محبت کرتی ہو اس سے تو معافی مانگ کر مناؤ اسے، دوبارہ اسے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اتنا سخت دل بھی بالکل بھی نہیں ہے، معاف کر دے گا تمہیں۔ اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ وہ نفرت کرتا ہے تم سے، اگر تم جاننے کی کوشش کرو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ اس وقت وہ اپنی بہنوں جیسی دوست کو اس حال میں دیکھ کر دکھی ہے، غصے میں ہے، مگر اگر تم پیار سے مناؤ گی تو ضرور مان جائے گا۔ سائمہ بیگم نے اسے بالکل سگی بیٹیوں کی طرح سے سمجھایا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں وہ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ سائمہ بیگم کی بات پر ریحاب کی آنکھیں جگمگائی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا، مگر امید کی ایک نئی کرن روشن ہوئی تھی اس کے لیے۔ اس کی بات سنتے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے ارحم کو منا کر رہے گی، اس کی محبت واپس حاصل کر کے رہے گی۔ زمل ماروش کے کمرے میں باہر بینچ پر افسردہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی، جب کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس نے چہرہ موڑ کر اوپر دیکھا تھا۔ جازل کو ایک نظر واپس دیکھ کر چہرہ چکا گئی تھی، کیونکہ اس کے آنسو پھر سے گال پر لڑک آئے تھے۔ وہ بہت معصوم، کبھی کسی کا برا نہ چاہنے والی اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہر دکھ اس کے لیے لکھا ہے؟ ساری زندگی اس نے پیار کو ہی ترسی تھی اور زندگی گزار دی، اور سب نے اس کے قریب آ کر سب دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ زمل نے بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے اور شکووں سے ہر ایک کے لیے ناراضگی اسی سے۔ جازل ہر وقت ہنسی مسکراتی۔ زمل کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، وہ بغیر کچھ کھائے پیے پچھلی 3 راتوں سے جاگتی ارتضیٰ اور اس کے باقی گھر والوں کی طرح یہاں ماروش کے پاس موجود تھی۔ جازل اسے کتنی بار کہہ چکا تھا، مگر وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت مشکل سے اس نے صرف تھوڑا سا جوس پیا تھا۔ آزمائشیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی زندگی میں ہی آتی ہیں۔ اوپر بیٹھا رب کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ ماروش کے لیے تو اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ جازل زمل کی طرف دیکھتے ہوئے پرجکین لہجے میں بولا تھا، مگر اس طرح کر کے آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گے، اس لیے چلے آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر بے شک دوبارہ آ جائیں۔ جازل نے ایک بار پھر اسے جانے کو کہا تھا، مگر زمل ابھی بھی اپنی ضد پر کام تھی۔ بہت دفعہ اسے اصرار کرنے پر وہ نہ مانی تو جازل کو ناچار ہاتھ سے پکڑ کر جوس کا گلاس اسے پکڑانا پڑا تھا۔ اوکے، گھر نہیں چلنا تو ٹھیک، تھوڑا سا پی لے، صبح سے کچھ نہیں کھایا آپ نے، اب اتنی تو بات مان سکتی ہیں نا میری؟ جازل کے اتنے اصرار پر زمل کو مزید انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے زمل نے ہونٹوں سے لگا لیا۔ جوس پیے ابھی زمل کو چند منٹ ہی گزرے تھے جب اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا اور اس پر غنودگی چھا رہی تھی۔ جازل جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، جوس میں ملائی دوائی اس پر اثر ہوتا دیکھ کر جازل نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلایا تھا۔ جب اگلے لمحے زمل اس کے کندھے پر سر ٹکاتے اس کے بازو میں جھول کی تھی۔ جازل بہت ہی احتیاط اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمل کی ضدی طبیعت سے تو وہ واقف ہو چکا تھا اور جانتا تھا اس کی بات بالکل بھی نہیں مانے گی، اس لیے اس کی حالت کے پیش نظر جازل کو یہ طریقہ مناسب لگا، اور رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب اس کے وقت زمل کو گھر لے کر جانے کے لیے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ اندر داخل ہو کر دروازہ پاؤں مار کر بند کرتے جازل زمل کو اسی طرح باہوں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا اور بہت ہی نرمی سے زمل کو بیڈ پر لٹا دیا۔ زمل اس وقت لائٹ اورنج کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں رف اوڑھیے میں بھی تھی، اچھا خاصا اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا، اور جسے بال نکل کر اس کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، وہ سوتے ہوئے بھی اسے کوئی کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ زمل کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی نہیں تھی، مسلسل ٹینشن اور تھکن کی وجہ سے اس کا ہر وقت کھلکھلاتا خوبصورت چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ جازل کتنے ہی پل اس حسین پیکر کو دیکھتا رہا تھا۔ زمل اس کی زندگی کی وہ واحد لڑکی تھی جسے دیکھ کر جازل کو دل میں ہلچل محسوس ہوتی، محبت نہیں کہہ سکتا تھا۔ جازل اس کے صبح اٹھنے سے پہلے والے رد عمل کے بارے میں سوچ کر مسکرایا تھا، جب اس کی جنگلی بلیوں سے پنجے جھاڑ کر اس کے پر حملہ کرنا تھا۔ کافی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد ہوش میں آتے ہی اس نے اس کے پر حملہ کیا تھا۔ ریحاب کو ملازمہ سے پتہ چل گیا تھا کہ ارحم گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں ہے۔
पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कमरे में जाने की, मगर काफ़ी देर हिम्मत जमा करते हुए उठी थी। कमरे में कदम रखते हुए उसे हाल ही मिला था, मगर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए धड़कते दिल के साथ सोफे की तरफ बढ़ गई थी। 5 मिनट के बाद अरहम वॉशरूम से बाहर निकला था और उस वक्त सिर्फ ट्राउजर में ही था। रेहाब ने सुर्ख होते फौरन निगाहें झुका ली थी। अरहम ने एक सख्त निगाह डालने के बाद दोबारा रेहाब की तरफ देखने की जहमत नहीं की थी। रेहाब को पहली बार अरहम से खौफ महसूस हुआ तो उसे समझ नहीं आ रहा था बात का आगाज़ कैसे करे। अरहम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था, साथ ही मिरर से एक गुस्से भरी नजर रेहाब पर भी डाली थी, जो हाथ की उंगलियां बुरी तरह मरोड़ती सोफे से उठकर उसके करीब आ रही थी। मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। अरहम को वहाँ से हटते देख रेहाब होले से मुनमुनाई, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी आप कहने सुनने को बचा ही क्या है। अरहम शर्ट पहनता दोबारा बाहर जाने को तैयार हुआ था। रेहाब ने हमेशा उसका नरम लहजा ही देखा था, इसलिए किसी सूरत उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त जो हालात पैदा हो गए थे मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी। रेहाब को अरहम की बेइतनाई पर फिर भी रोना आ रहा था, जो उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं था। अच्छा, तो जब मैंने पूछा था उस वक्त क्या था, अगर मुझे बता देती तो आज ये वक्त नौबत ही ना आती। जब अरहम ने उसकी तरफ मुड़ते उसके बाजू को झटका देते नज़दीक किया था। रियली जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुमने मुझे बगैर बताए घर से निकल जाना और वहाँ पर मुझे कॉल करने के बजाय तुमने मरोश को झूठ बोलकर बुलवा लिया। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं था? अरहम को पहले उस पर बहुत गुस्सा था और अब रेहाब की साइमा बेगम से कई बातों से मजीद तपा गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। रेहाब ने कुछ कहना चाहा, मगर अरहम ने उसे रोक दिया। ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक मोहरा ही रहा था हूँ, जिसे तुमने सिर्फ अपने भाई की हिफाजत और अपनी मदद के लिए यूज़ किया। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मैं तुम्हें अनीस के बारे में बता देना चाहिए था, मगर मैं चाहता था तुम एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके मेरी सारी बात मुझे बता दो, मगर मेरी इस ख्वाहिश ने तुम्हारी नज़रों में मेरी अहमियत को वाज़ेह कर दिया। रेहाब ने नज़रें उठाकर अपने करीब खड़े अरहम की तरफ देखा था, जो बदगुमानी की इंतहा पर था और उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, और अब तो सिर्फ अपना गिल्ट कम करने के लिए माफ़ी चाहिए थी तुम्हें, ताकि तुम्हें सुकून मिल सके। पर बात तो तुम्हें अब भी नहीं है मेरी, ना किसी और की। मगर जब तक मारोश ठीक नहीं हो जाती तुम्हें माफ़ करना मेरे बस में नहीं है। अरहम सपाट चेहरे के साथ ही उसे देखता रूम से निकल गया था। रेहाब अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। उससे बेवकूफ़ी और नादानी में अपना सब कुछ इतना गलत बना लिए थे, सबकी नज़रों में, खासकर अरहम की नज़रों में। लेकिन वो क्या बताती, उसे पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप फैमिली से दूर हॉस्टल रहने की वजह से आज तक उसे ऐसे रिश्तों से वाकफी नहीं थी, जिन रिश्तों में आंखें बंद करके एक दूसरे पर यकीन किया जाता, जिन पर आपको भरोसा होता। वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ देंगे, कभी भी सिचुएशन में आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ तो हुआ ही ऐसा था। माँ बाप, जिन्हें दुनिया का सबसे मुकद्दस और प्यारा रिश्ता कहा जाता है, उन्होंने अगर उस पर यकीन किया, भरोसा तोड़ा था, तो किसी और पर यकीन करना तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसी बात की सज़ा वो आज भुगत रही थी। अरहम उसे अपनी सज़ा सुनाकर चला गया था बिना उसके सुने। वो उसके लिए इतनी सेल्फिश क्यों हुई थी? वो अरहम को किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। जाजिद शावर लेकर वापस आया तो जिमल बिना करवट बदले वैसे ही लेटी हुई थी। जाजिद पहले तो खड़ा सोचता रहा, फिर सोए कहा यही दूसरे कमरे में, मगर इस वक्त वो बहुत थका हुआ था और अपने बेड के अलावा कहीं और जाकर सोकर वैसे पुरसुकून नींद नहीं ले ही सकता था जिसकी अभी भी उसे तलब थी। आज तो वैसे ही बेड पर एक रनाइयाँ बिखेरता वजूद उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था, जिस पर पूरा इस्तेहाक रखता था। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए बेड की तरफ बढ़ा था। जाजिल बेड पर जिमल के कुछ फासले पर लेटा था। उसे अपने नफ्स पर पूरा कंट्रोल था, मगर इतना भी नहीं कि वो लड़की जिस पर जायज़ हाथ रखने के साथ साथ वो दिल में उसके लिए कुछ खूबसूरत जज्बात भी महसूस करता था, बहुत करीब होने पर खुद को बहकने से रोक सके। लाइट ऑफ करते जाजिल ने चत लेटे आंखों पर बाजू रख दिया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एसी की कूलिंग की वजह से जिमल को ठंड महसूस हुई थी और वो थोड़ा सा सिर रखकर जाजिल के करीब हुई थी और उसकी कमल में घुसने की कोशिश की थी। जाजिल की आंख फौरन से खुल गई जब उसे ठंड की वजह से जिमल अपने बहुत करीब सिगड़े सिमटे सोई नजर आई। जाजिल ने उसे एसी की कूलिंग कम करते जिमल के ऊपर अच्छे से कम्बल उड़ा दिया था। मदम से जीरो पावर की रोशनी में जिमल का चांदनी वो घेरता चेहरा जाजिल के बहुत करीब था और उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया था जिमल को यहाँ लाने और अब एक ही बेड पर सोने का फैसला पर अब वो खुद ही पछता रहा था, क्योंकि ये सब उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो जिमल के साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उन दोनों को अपने रिश्ते की असलियत से वाकिफ थे, जो एक दिन उन्होंने ख़त्म कर देना था। मगर मेजर जाजिल इब्राहिम नहीं चाहता था कि उसका कोई मिशन नहीं ये उसका कोई मिशन नहीं था जिस पर वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक कामयाब होकर आखिर में सिर्फ रू हो जाए। मगर वो अब ज़िंदगी के एक मिशन में फंस चुका था जिससे बच निकलना इतना आसान नहीं था। जाजिल दिल की हालत पर घबराता बेड से उठता फ़ौरन कमरे से निकल गया था, नहीं तो अब आने नहीं थी, इसलिए वो किचन में जाकर अपने लिए काफ़ी बनाने लग गया था।
دن 12 بجے کے قریب زیمل کی آنکھ کھلی تھی جب خود کو کسی انجان کمرے میں دیکھ کر وہ حیرت زدہ سی جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو ہاسپٹل میں تھی، یہاں کیسے پہنچی؟ یہی سوچتے وہ ہلکے سے دروازہ کھولتی محتاط سے انداز میں باہر نکلی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ہتھیار کے طور پر کمرے میں رکھا۔ جب اس